سبيل الدموع سبيل مريح تنهد. سمجھتا ہوں کہ it is one of the most important aspects of Ramadan, and that is if you talk about Ramadan, it's all about mercy and forgiveness. اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ السلام کہ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جو بندہ روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور ریوارڈ ایکسپیکٹ کرتے ہوئے تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جو بندہ رات کا قیام کرتا ہے، تراویح بھی اس میں شامل ہے، تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جو لیلۃ القدر کے روزہ رکھتا ہے، یہ سارے. تو بیسیکلی جو تھیم ہے نا وہ forgiveness کی ہے. اچھا، آپ کو بڑی حیرانگی ہوتی ہے، آپ شوق میں چلے جاتے ہو کہ اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ السلام اللہ تعالیٰ اس مہینے میں تمام مسلمانوں کو معاف کر دیتے ہیں جو محنت کرتے ہیں، بخشش کی دعا کرتے ہیں. الا رجلا كانت بینہ وبین اخیہ شحنہ، سوائے اس شخص کے یا ان دو لوگوں کے کہ جن کے درمیان میں آپس میں کچھ بحث، کچھ ناراضگی، کچھ ذرا انبن ہوئی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انظروا ہذین، ان دونوں کا معاملہ تھوڑا سا ذرا بھی پوز کر لو، یہاں تک کہ حتی یصطلحا، یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں. جو بھی انبن ہے، ناراضگی ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، اس کو ذرا تھوڑا سا نا وہ ذرا ریسیٹ کر لیں. اسی لیے ابن مسعود سے مشایخ پوچھا جاتا تھا کہ کیف تستقبلون رمضان، آپ کیسے رمضان کو ویلکم کیا کرتے تھے؟ تو ابن مسعود کہتے ہیں کہ ہمارے اندر جرت نہیں ہوتی تھی کہ ہم رمضان میں انٹر کر جائیں اور ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی اپنے دوسرے مسلمان کے لیے کوئی حسد، کوئی کینہ، کوئی نیگیٹو تھاٹ ہو. تو آج ہی اپنے بھائی کو میسج کر دیں. شیخ پتہ کیا دیکھیں، ہاں فون اٹھائیں اور میسج کر دیں، I'm so sorry. اور دل سے کریں نا، دل سے کریں. کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا نا کہ ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے دوسرے مسلمان کے ساتھ 3 دن سے زیادہ ناراض رہے. رائٹ؟ اچھا، اس میں صرف آپ کا کوئی باہر کا مسلمان بھائی نہیں ہے، ایوری ون از انکلوڈیڈ ان اٹ. آپ کی وائف بھی ہیں، آپ کے ہسبینڈ بھی ہیں، آپ کے یعنی بلڈ ریلیٹیو بھی ہیں، آپ کا بھائی، آپ کی بہن، آپ کے پیرنٹس، آپ کے رشتہ دار، آپ کے نیبرز، آل مسلمز ایکچولی. اور میں بتاؤں کہ یعنی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان از ناٹ اباؤٹ ہیونگ the lights decorated outside your house, it's about your heart. آپ نے اپنے دل کو صاف کرنا ہے اور صاف دل کے ساتھ آپ نے اس مہینے میں پتہ ہے کیا میں چیز نوٹس کرتا ہوں، یہ کہ ہم بھی نا بڑے نا 2 نمبری کرتے ہیں نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی سیانے بنتے ہیں. جس بندے کے لیے نمازیں پڑھنا آسان ہے، روزے پڑھنا آسان ہے، وہ تو اس میں ایکسل کر رہا ہوتا ہے اور ان چیزوں میں غیبت چل رہی ہے، چغلی چل رہی ہے، بہتان چل رہا ہے، اور وہ میں نمازیں تو پڑھ رہا ہوں نا. اور جن لوگوں کے لیے نمازیں پڑھنا مشکل ہے، روزے رکھنا مشکل ہے اور حرام سودی جاب چھوڑنا مشکل ہے، وہ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات اور کہتے ہیں اپنے آپ کو نا وہ ایک لالی پاپ دیتے ہیں کہ دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ جو چیز آپ کے دل کے اوپر، آپ کے اوپر برڈنسم ہے نا، اللہ کو اتنا ہی وہ پسند ہے اور آپ سے وہی ایکسپیکٹڈ ہے جو آپ کے لیے چیلنجنگ ہے. آپ اللہ کے لیے وہ قربان کریں، آپ اللہ کے لیے وہ چھوڑیں. رمضان کا مقصد یہ ہے کہ دلوں کو پاک کرنا اور صاف کرنا. واللہ شیخ اس چیز کو بھی ہم نوٹ کر لیں. اللہ کے نبی نے فرمایا من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہ. آپ جب یار دیکھیں فار ایگزامپل وی آر فرینڈس، میں آپ کے لیے کچھ قربانی دیتا ہوں اور ماشاءاللہ آپ بڑے کریم ہیں، آپ یعنی مشہور ہیں یار اپنی سوسائٹی میں، اپنے محلے میں کہ یار آپ نا بڑا مہمان نوازی بھی کرتے ہیں، میزبانی کرتے ہیں. تو میری آپ کے ساتھ ایکسپیکٹیشنز اچھی ہی ہوں گی کہ یار he'll give me back, he'll return me back my favor. اللہ کے بارے میں ہمارا کیا گمان ہے؟ جب جو اکرم الاکرمین ہے، جو سب سے زیادہ کریم ہے، العزیز ہیں، الودود ہیں، رحمان رحیم ہیں، جب اس کے لیے آپ کوئی چیز چھوڑ دیتے ہیں ان کی خوشی کے لیے، ان کی رضا کے لیے، کوئی بندہ نہیں مان رہا، آپ نے اللہ کے لیے اس بندے کو معاف کر دیا، اللہ ول ڈیفینیٹلی کمپنسیٹ. اور اللہ تعالیٰ اتنے زبردست طریقے سے کمپنسیٹ کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں کبھی کبھار معاف کرنا نا مشکل ہوتا ہے، آپ اپنے نفس کے نا اپوزٹ سائڈ پہ چل رہے ہوتے ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی تسلی، آپ کو ایسا سکون عطا فرما دیتے ہیں کہ آپ سارا مال خرچ بھی کر لو، آپ کو وہ سکون نہیں ملے گا. رائٹ؟ اور کبھی کبھار نا لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اچھا میں نے فار ایگزامپل یہ پرٹیکولر ڈیل تھی یا میرا یہ بزنس تھا، میں نے یہ ڈیل مس کی ہے کیونکہ اس میں کوئی اور مسئلہ تھا، سود تھا، تو ناؤ آئی اسٹارٹ ایکسپیکٹنگ کہ مجھے اس سے بڑی ڈیل کوئی ملے گی تو اس کی کمپنسیشن وہ ہوگی. نہیں، اس میں اسلاف کہتے ہیں، اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے بہتر کمپنسیشن کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کو ایمان سے بھر دیا، یو آر کنٹینٹ ود Allah's پلان. اس سے بڑھ کر کیا تسلی ہو سکتی ہے؟ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ ریلائی کرے، توکل کرے. اور ون آف دا بیسک ٹیچنگز آف قرآن از ہیو توکل ان اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ نا ایک تو دوسروں کو بھی معاف کریں اور خود بھی معافی مانگیں اپنے گناہ کی اللہ سے، اپنی غلطیوں کی لوگوں سے. یہ نا ایک بوجھ ہوتا ہے
اور اس بوجھ کے ساتھ ایک دل میں داغ دھبک سے اس دل پہ نا جس میں گناہ بھی ہیں اور اس کی معافی نہیں مانگی ہوئی ہے بغض کی، اس پہ آٹومیٹکلی قرآن اور خیر کی اس دل کو زیادہ توفیق ہی نہیں شاید ہوگی. اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتا ہے ایسے لوگوں سے جو مطلب گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور اس پہ کوئی توبہ نہیں ہے. تو آپ کے گناہ بہت ساری کیسز میں آپ کے لیے بہت ساری خیر کے کاموں کے لیے رکاوٹ بنے ہوئے ہوتے ہیں. سو توبہ کرنا دس از لائک دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آئی وڈ سے کہ بیفور اب رمضان اسٹارٹ ہے ہم نے ڈھیر باتیں کرنی ہے، ہم نے اگر نیکیاں کرنی ہے تو وی نیڈ ٹو فورگیو ادرس اور اپنی توبہ کریں. سو دیٹس اسٹیپ نمبر 1. یہ وہ ہے جو کہ بیٹھے بیٹھے بھی ہو سکتا ہے اور تھوڑا سا ٹائم لگے گا. دین اس بار رمضان میں نا آپ ایک یہ گول بنا لیں کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ نا اپنے ریلیشنز کو مینڈ کرنا ہے، ان کے ساتھ صلح کرنی ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے. آپ اپنی طرف سے تو پارٹ پلے کر لیں، ہاں اگر دوسرا بندہ نہیں مانتا تو انشاءاللہ آپ اللہ کے ہاں پکڑے نہیں جاؤ گے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا وَخَيْرُهُمَا يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ کہ دو لوگوں میں وہ بندہ زیادہ بہتر ہے، اللہ کے ہاں وہ زیادہ محبوب ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے، پہلے کہتا ہے کہ یار I'm sorry جزاک اللہ خیرن. تو یہ کر لیں. اور فادر ہو یا مدر جو بھی ہے گھر کا جو بڑا ہے نا، وہ خود بھی اپنے آپ کو ایکسل کرے اور اس مہینے میں نا جتنی نیکیاں لوٹ سکتے ہو نیکیاں لوٹ لو. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ ابواب الرحمہ کھول دیے جاتے ہیں، یعنی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وچ از دی انویٹیشن فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ جنت تم جا سکتے ہو، یہ ایزی ایکسیس ہے. اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تو دس از دی اپرچونیٹی. آئی بلیو کہ ایوری پرسن شوڈ سی ہز اسکیجول اور فل تھروٹل میں جا کے اپنے آپ کو جو ہے نا رمضان میں ایکسل کرے. تو اپنے گناہوں کو میکسیمم چھوڑیں، عبادات کی طرف ایکسل کریں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں. میں نے پرسنلی یہ چیز نوٹس کی ہے کہ جو دعائیں انسان اللہ تعالیٰ سے اس رمضان میں کرتا ہے نا، اگلے رمضان سے پہلے انشاءاللہ اگر آپ کی دعاؤں میں سنسیریٹی ہے اور یقین ہے، آپ کی اگلے رمضان سے پہلے وہ دعائیں قبول ہوئی ہوں گی. اور استغفار کی سے بات کی ہے ابو سعد آپ نے، حضرت عائشہ نے نا اپنے ریلیٹیو کے بارے میں پوچھا لیکن اسے کہ یا رسول اللہ وہ بہت فلنتھروپی کرتا تھا، خرچ کرتا تھا. آج کل مدر ٹریسا کے بارے میں آپ سنتے ہیں، تو یا رسول اللہ وہ کیا بنے گا، اسے کہاں جائے گا وہ؟ تو آپ نے کہا وہ جہنم میں جائے گا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ بٹ وہ تو اتنا سخی تھا اور لوگوں پہ خرچ کرتا. تو آپ نے کہا کہ اس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں کہا رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، یار میرے گناہوں کو قیامت میں معاف کر دینا. اگر وہ ایک دفعہ بھی کہہ دیتا میرے گناہوں کو قیامت میں معاف کر دینا، اللہ تعالیٰ سے گناہ معاف کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے، العفو ہے، کریم ہے. اللہ تعالیٰ انتظار کرے آپ کی توبہ استغفار کا. جس کو دین کا علم ہلکا سا بھی ہے نا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ میرا ویٹ کر رہے ہیں اور مجھے بس پلٹنا ہے، مجھے تو جاننا ہے اور مجھے ایکنالج کرنا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں جانتا ہوں کہ آپ کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف نہیں کرنے والا، اور میں آپ کی طرف آتا ہوں اور پلٹتا ہوں. اینڈ دین یو شو سم تھنگ کہ اللہ میں کچھ کر رہا ہوں. اینڈ ان شاء اللہ تعالیٰ یہ رمضان آپ کے لیے بہت بلیسڈ ہوگا. سو اسٹارٹ آف بائی استغفار، فار گیونگ پیپل، اور اپنے ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ اف یو آر فرام سم عموم اینڈ یو if you're at the bottom of the hierarchy then aspire to be on the top انشاءاللہ تعالیٰ. بڑے گولز رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ. بارک اللہ فیکم جی. انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.